السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں ہماری آن لائن کلاس کو جاری رکھنے کے لیے۔ کل ہم حالی کی پہلی غزل کی تشریح پڑھ چکے ہیں اور آج ہم حالی کی دوسری غزل کی تشریح کا مطالعہ کریں گے۔ چلیے میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ ہمارا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن شروع ہو چکا ہے۔ یہ میرے تعارف کی سلائیڈ ہے۔ ڈاکٹر سید سیف اللہ، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج چنچل گوڑا، حیدرآباد۔ مطالعہ ادب دوسرا سیمسٹر، حصے اول، سال اول، برائے زبان دوم۔ حصے نظم سے ہم مطالعہ کریں گے الطاف حسین حالی کی دوسری غزل، اس کی تشریح اور تفہیم ہوگی۔ یہ الطاف حسین حالی کی تصویر ہے۔ کل ہم الطاف حسین حالی کی پہلی غزل کی تشریح سے قبل ان کی مختصر حالات زندگی پڑھ چکے ہیں۔ اب میں سیدھے ان کی دوسری غزل کی تشریح کی طرف بڑھتا ہوں۔ چلیے میں ان کی دوسری غزل کا مطلع پڑھتا ہوں۔ دیکھنا ہر طرف نہ مجلس میں، دیکھنا ہر طرف نہ مجلس میں، رکھنے نکلیں گے سینکڑوں اس میں۔ دیکھنا ہر طرف نہ مجلس میں، رکھنے نکلیں گے سینکڑوں اس میں۔ یہاں پہ ایک مشکل لفظ ہم دیکھ لیتے ہیں، رکھنے۔ رکھنے ایک فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہیں عیب، خلل، رکاوٹ۔ یہاں پہ ہم تینوں معنی بھی لے سکتے ہیں۔ شاعر اپنے مطلع میں کہہ رہا ہے، حالی اپنے اس مطلع میں کہہ رہے ہیں، دنیا کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، لوگوں سے نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھنا ہر طرف نہ مجلس میں۔ مجلس کے معنی دو بھی ہوتے ہیں، ایک محفل کے معنی بھی ہیں اور دنیا کے معنی بھی ہیں۔ انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو کسی چیز کا کام کرنا ہے، کوئی کام کرنا چاہتے ہو، کسی کام کو مکمل کرنا چاہتے ہو، کسی کام کو مکمل کرنے کا ارادہ کر چکے ہو، تو ادھر ادھر نظر نہ دوڑاؤ۔ مجلس میں نظر مت ڈالو، لوگوں کی طرف مت دیکھو، دنیا کی طرف مت دیکھو۔ اگر تم دنیا کی طرف دیکھو گے، مجلس میں تم دیکھو گے، تو بہت سی رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، رکھنے نکلیں گے سینکڑوں اس میں۔ رکھنے نکلیں گے، عیب نکلیں گے، خلل ہو جائے گا تمہارے کام کے اندر، رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، سینکڑوں سووں رکاوٹیں تم کو نظر آ جائیں گی۔ اس لیے شاعر نصیحت کر رہا ہے لوگوں سے کہ جب کبھی تم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر چکے تو ادھر ادھر مجلس میں دنیا والوں کی باتوں کو نہ سنو اور ان کی طرف بھی مت دیکھو۔ اگر دیکھو گے تو دوسرے لوگوں میں بھی خامیاں نکلیں گی، اگر ان کی طرف دیکھو گے تو تمہاری پست ہمتی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی کچھ کام نہیں کر رہا ہے، میں یہ کیوں کروں بھلا۔ تو اس طرح آپ کا کام رک سکتا ہے، خلل ہو سکتا ہے آپ کے کام میں، رکاوٹ ہو سکتی ہے آپ کے کام میں، آپ کے کام کو مکمل کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا والوں کی طرف یا دنیا والوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دو، یا پھر جس کسی محفل میں تم بیٹھے ہوئے ہو تو اس محفل کے لوگوں کی باتوں کو بھی مت سنو، باتوں پر دھیان نہ دو، بس اپنا کام کرتے رہو جب تک کہ تمہارا کام مکمل نہ ہو جائے۔ اگر تم کسی دوسری طرف اپنی نظر دوڑاؤ گے تو بہت سی رکاوٹیں تم کو پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب یہ ایک دو جملے میں اس کا مقصد بتا دوں۔ شاعر شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ کسی کام کو مکمل کرنے کا ارادہ کر لیں
تو دنیا کی محفلوں میں یا دنیا کی طرف نظر نہ ڈالے، کیونکہ رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی۔ چلیے میں اگلے شعر کی طرف بڑھتا ہوں۔ ہو نابینا تو فرق پھر کیا ہے، ہو نابینا تو فرق پھر کیا ہے، چشم انسان و چشم نرگس میں۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے ایک تو ہے نابینا، پھر چشم، پھر نرگس۔ یہ تین الفاظ کو ہم جان لیں گے تو اس کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ نابینا یعنی بینا سے نابینا، بینا کے معنی آنکھ رکھنے والا، نابینا کے معنی اندھا آدمی، یہ فارسی لفظ ہے نابینا۔ اور پھر کیا، چشم کی بات کر رہا تھا میں، چشم کے معنی آنکھ کے ہیں، نظر، آنکھ، یہ بھی فارسی لفظ ہے۔ نرگس فارسی لفظ ہے، ایک پھول کا نام ہے جو اس کی ساخت انسانوں کی آنکھ کی طرح ہوتی ہے۔ نرگس جو پھول ہوتا ہے اس کی شکل و صورت آنکھ کی طرح ہوتی ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، ہو نابینا تو فرق پھر کیا ہے، چشم انسان اور چشم نرگس میں۔ اب یہ ان انسانوں پر الطاف حسین حالی طنز کر رہے ہیں جو آنکھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی باطنی چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آنکھ رکھنے کے باوجود بھی اس کے باطنی چیزوں کو، باطن کو نہ سمجھ پائے، تو پھر تم لوگوں میں آنکھ رکھنے کے باوجود بھی دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے باطنی چیزوں کو، تو پھر چشم نرگس اور چشم انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر تمہاری آنکھ بھی اس پودے یا اس پھول کی طرح ہو جائے گی جو صرف وہ پھول انسان کی شکل رکھتا ہے، اس میں کسی چیز کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس نرگس پودے میں۔ تو تم بھی اسی طرح ہو گئے ہو، تمہاری آنکھ بھی اسی پودے کی طرح ہو گئی ہے جو صرف آنکھ کی شکل رکھتی ہے، اس میں کوئی گہرائی و گہرائی یا باطنی چیز کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ آنکھ ہوتے ہوئے بھی اندھے بنے رہیں تو پھر نرگس کے مساوی ہیں آپ، اس پھول کے مانند ہے جس کو نرگس کہتے ہیں، وہ صرف آنکھ کی شکل رکھتا ہے۔ تو چلیے ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں شعر پڑھتا ہوں۔ بے خدم دم ہے خانخواہوں میں، بے عمل علم ہے مدارس میں۔ بے خدم دم ہے خانخواہوں میں، بے عمل علم ہے مدارس میں۔ شاعر اس شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ میں سب سے پہلے ہم اس شعر کے مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں کہ خانخواہوں یعنی خانخواہ کی جمع ہے۔ خانخواہ کے معنی وہ ہے کہ یہ فارسی لفظ ہے۔ خانخواہ صوفیوں اور درویشوں کی مجلس و محفل، ان کے بیٹھنے کی جگہ کو خانخواہ کہتے ہیں۔ اور شاعر کہہ رہے ہیں کہ بے خدم دم ہے خانخواہوں میں، پہلے خانخواہوں میں نیک بزرگ لوگ، صوفی لوگ، درویش لوگ، جو اللہ والی لوگ ہوا کرتے تھے، نیک عمل کرتے تھے اور لوگوں کو بھی رشد و ہدایت کی طرف لے آتے تھے، نیک راستے کی طرف لے آتے تھے، خود نیک ہوتے تھے اور لوگوں کو بھی نیک راستے پر چلنے کی تلقین کرتے تھے۔ لیکن اب وہ خانخواہیں بے خدم ہو گئی ہیں، اس میں کوئی جان نہیں رہی۔ ایسا عمل کرنے والا صوفی آدمی، نیک آدمیوں کی کمی ہو چکی ہے۔ نیک آدمیاں، نیک لوگ اور صوفی درویش صفت لوگ وہاں پر نہیں ہیں، اب وہ بیکار پڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اور مدارس بھی ایسے ہیں۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہہ رہے ہیں، الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ برائے نام ہے، اس میں تعلیم تو ہو رہی ہے لیکن اس تعلیم کی وجہ سے بچوں میں، طلباء میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب برپا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ علم کو حاصل کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتے ہیں، پھر جیسے کہ ویسے ہی ہیں۔ تو پھر ان مدارس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جہاں علم تو دیا جاتا ہے، جہاں علم کی روشنی تو بانٹی جاتی ہے، لیکن وہاں سے طلباء اندھیروں کو لے کے نکلتے ہیں۔ روشنی ان کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی
وہ اندھیروں کی طرف جا رہے ہیں، تو ایسے مدارس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے مدارس میں لوگ بچے پڑھتے تھے، طلبہ پڑھتے تھے، تو اس سے وہ فیض یاب ہوتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن آج کل کے مدارس اور خانخواہ بے فیض ہو چکے ہیں۔ مختصر کہ اس شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے خانخواہیں اور مدارس اب بے فیض ہو گئی ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ چلیے اب میں اگلے شعر کی طرف بڑھتا ہوں۔ دین اور فخر تھے کبھی کچھ چیز، دین اور فخر تھے کبھی کچھ چیز، اب دھرا کیا ہے اس میں اور اس میں۔ بڑا اچھا شعر کہا ہے، آج کل کی حالات پر یہ بڑا جچتا ہے یہ شعر۔ شاعر کہہ رہا ہے دین کے معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی مذہب، کسی مذہب کا عقیدہ وہ دین ہے، اور فخر کے معنی ہے غریب اور ترک دنیا کرنے والا کے معنی میں آتے ہیں۔ تو اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ دین اور فخر تھے کبھی کچھ چیز، اب دھرا کیا ہے اس میں اور اس میں۔ شاعر آج کل کے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہہ رہے ہیں الطاف حسین حالی، پہلے دینداری لوگوں میں بدرجہ یتم موجود تھی، لوگ ایمانداری سے کام لیتے تھے، دینداری ان کے پاس تھی، لیکن آج کل کا ماحول ایسا ہو چکا ہے، نہ ان کے پاس دین ہے، نہ دنیا، نہ ایمانداری ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل کے لوگ بے دین ہو چکے ہیں، ان میں دین کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ بے دین ہے، ایمانداری بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور فخر کے معنی مفلسی اور غریب آدمی ایسے ہوتے تھے جن کو دیکھ کر آگے والے کچھ نصیحتیں حاصل کرتے تھے، کچھ سبق حاصل کرتے تھے، لیکن اب ویسے وہ دیندار لوگ بھی دنیا میں نہیں رہے، اور ویسے غریب مفلس لوگ اور ترک دنیا کرنے والے لوگ بھی اب نہیں رہے۔ اب ترک دنیا کرنے والے لوگ اگر ہیں بھی، سادھو سنت لوگ یا اللہ والے لوگ اگر ہیں بھی، تو ان میں وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی، ان سے لوگ فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ اب دین اور فخر ان دونوں میں اب دھرا کیا ہے، کچھ بھی رکھا ہوا نہیں ہے اس میں اور اس میں، نہ دین میں، نہ فخر میں، نہ دنیا داری ہے، نہ کچھ ہے۔ اب ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جس کو دیکھ کر ہم کچھ عبرت فیض یاب ہو سکے، ان سے کچھ فائدہ حاصل کر سکے۔ اب ایسے لوگوں کی سخت کمی محسوس کی جا سکتی ہے۔ شاعر اس شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ دینداری اور فخر و فاخہ کرنے والے، ترک دنیا کرنے والے لوگ اب موجود نہیں ہیں۔ پہلے ہوا کرتے تھے، لوگ دنیا داری میں ملوث نہیں ہوتے تھے، اکثر ترک دنیا یعنی جتنا ملا اس میں اکتفا کر لیے، اور اللہ کا شکر کرنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ فخر کرنے والے، فخر و فاخہ کرنے والے لوگ ہوتے تھے، لیکن اب وہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ چلیے میں اگلے شعر کی طرف بڑھتا ہوں۔ جس سے نفرت ہے اہل نعمت کو، جس سے نفرت ہے اہل نعمت کو، وہی نعمت ہے چشم مفلس میں۔ بڑا بہترین شعر کہا ہے الطاف حسین علی نے، بڑی گہرائی اور گہرائی اس کے اندر ملتی ہے، بڑا گہرا مطلب ہے اس کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں اہل نعمت لفظ ہے، اہل نعمت ایک پہلے مصرے میں، یعنی اہل نعمت یعنی مالدار لوگ جن کے پاس مال دولت ہے، ان کو ہم کہتے ہیں اہل نعمت۔ مفلس اس کی ضد ہے، غریب فاقہ کش لوگوں کو کہتے ہیں مفلس۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جس سے نفرت ہے اہل نعمت کو، وہی نعمت ہے چشم مفلس میں۔ یعنی شاعر یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ اہل
नेमत यानी मालदार लोगों को मुफलिसी, गरीबी, सबर, इन चीज़ों से बड़ी नफरत होती है। गुर्बत से, सबर से, मुफलिस किस्म के लोगों से अहले नेमत को यानी मालदार लोगों को नफरत होती है। वो गरीबों को अपने करीब भी फटकने नहीं देते, कम निगाह से देखते हैं, कम नज़र से देखते हैं मुफलिस लोगों को, गरीब लोगों को। अब दूसरे मिसरे में शायर कह रहे हैं कि जिस चीज को अहले नेमत नफरत करते हैं, जिस चीज से अहले नेमत को नफरत है, वही चीज चश्मे मुफलिस में नेमत है। यानी गरीब लोग उसी चीज को अपने लिए ईमानदारी नेमत समझते हैं। गरीबी को, मुफलिसी को गरीब लोग अपने लिए एक नेमत समझते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये मुफलिस लोग, गरीब लोग, ये गरीबी को अल्लाह की एक नेमत समझने से फायदा ये होता है कि उनके अंदर तक़वा पैदा होता है, सब्र का मादा पैदा होता है। इस सब्र का मादा बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है इंसानी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला अपने कुरान में, अपने कलाम में भी कहते हैं कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यानी सब्र करने वालों के साथ मैं खुद हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हूँ। तो फिर ये मुफलिस लोगों के पास सब्र का मादा बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग गरीबी को भी अपने लिए एक नेमत समझते हैं, लेकिन अहले नेमत, मालदार लोग उससे नफरत करने लगते हैं। उनके पास सब्र नाम की चीज़ नहीं होती, सब्र का मादा नहीं होता। वो नाशुक्रे, अक्सर लोग नाशुक्रे होते हैं। ये गरीब लोग नाशुक्रे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। अब मिजाज लोगों का बदल चुका है। ये बहुत पहले की बात अल्ताफ हुसैन हाली कह रहे हैं कि उस वक्त का मुफलिस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था। अल्लाह ताला जितनी नेमतें उनको दी हैं, उसी में वो खिनात पसंदी इख्तियार करते हुए उसी में खुश रहते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। इस शेर में शायर कहना चाहता है कि मालदार लोगों को जिस चीज़ से नफरत होती है, उन्हीं चीज़ों से मुफलिसों को मोहब्बत होती है। जैसा कि मैंने अभी तशरीह की थी, मैंने किन किन चीज़ों से मालदारों को नफरत होती है। चलिए मैं अगले शेर की तरफ बढ़ता हूँ। हो फरिश्ता भी तो नहीं इंसान, हो फरिश्ता भी तो नहीं इंसान, दर्द थोड़ा बहुत न हो जिसमें। हो फरिश्ता भी तो नहीं इंसान, दर्द थोड़ा बहुत न हो जिसमें। बड़ा बेहतरीन शेर है। फरिश्ता हम देखते हैं क्या माने हैं। फरिश्ता फारसी लफ्ज है, यानी फरिश्ते के माने खुदा की आसमानी नेक और मासूम मखलूक, जिनसे गुनाह सरजद नहीं होता और न ही उनको दुनियादारी पसंद है और ना उनको किसी चीज की तकलीफ, दुख, दर्द होता है। चलिए हम देखते हैं अब, हो फरिश्ता भी तो नहीं इंसान। तो इसमें एक बात पिन्हा यह है कि इंसान और फरिश्ता दोनों अलग अलग मखलूक हैं। फरिश्ता, जैसे कि मैंने कहा कि खुदा की आसमानी मासूम और नेक मखलूक है, उनको दुनियादारी, बीवी बच्चे, दौलत, शोहरत, इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं होता और उनको दुख, दर्द, तकलीफ, रंज और मुसीबत नहीं होती। अब जिस किसी को होती है वो इंसान है, अब जिस किसी को नहीं है तो वो इंसान नहीं हो सकता, वो फरिश्ता है। तो शायर कह रहे हैं, मैं भी एक इंसान हूं, मेरे अंदर भी इंसानी दिल है, मैं फरिश्ता नहीं हूं, बशर हूं, मैं भी बशरियत मेरे अंदर है, मौजूद है। फिर तुम
مجھ سے ایسی کیسی امید رکھ سکتے ہو کہ مجھے کوئی درد نہیں ہوتا، مجھے کچھ درد، تکلیف، رنج، مصیبت نہیں ہو سکتی اور میں ان چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتا؟ اگر میں ان چیزوں کو محسوس نہ کرتا ہوں تو پھر میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں۔ میں فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں میں، مجھے بھی دکھ درد ہوتا ہے، رنج و مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ درد تھوڑا بہت نہ ہو جس میں، ذرا برابر بھی اگر ان چیزوں دکھ درد مصیبت اگر نہیں ہے تو وہ فرشتہ ہے، لیکن میں فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں، مجھے بھی دکھ درد مصیبت رنج تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور میرے تعلق سے آپ لوگ غلط فہمی میں ہے کہ میں فرشتہ صفت ہوں، میں فرشتہ صفت نہیں، میں فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ مجھے آج جو آپ لوگ جو تکلیف دیتے ہو یہ سمجھتے ہو کہ مجھے تکلیف نہیں ہوتی، مجھے بالکل تکلیف ہوتی ہے۔ میں بھی تو ایک انسان ہوں، میں بھی ان تمام چیزوں کو محسوس کر سکتا ہوں۔ جن جن چیزوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، چونکہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ آپ مجھے تکلیف دینا بند کرے۔ اس شعر میں حالی کہتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی دکھ درد ہوتا ہے۔ چلیے اب ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جانور، آدمی، فرشتہ، خدا۔ جانور، آدمی، فرشتہ، خدا، آدمی کی ہیں سینکڑوں قسمیں۔ بڑا بہترین طنز کیا ہے لوگوں پر الطاف حسین حالی نے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جانور، آدمی، فرشتہ، خدا، انسان آدمی کی ہیں سینکڑوں قسمیں۔ یہ تمام صفات انسان کے اندر موجود ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ انسان کہیں جانور کی طرح پیش آتا ہے سماج میں، اپنی ظلم و زیادتی کے ساتھ لوگوں پر جبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جانوری صفت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہیں جانور ہے انسان، آدمی ہے کہیں ظلم نہیں کرتا کسی پر، انسان کی طرح ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا، لیکن اپنے آپ میں رہتا ہے، ایک آدم کی طرح رہتا ہے، ایک انسان کی طرح رہتا ہے، آدم ذات کی طرح رہتا ہے۔ تو آدمی بھی ہے، فرشتہ۔ بعض لوگ بہت ہی نیک اخلاق کے ہوتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبودی کے کام کرتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں، تو ایسے ہی موقعوں پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ صفت ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پاک باز ہے، بڑا پارسا ہے، تقوی والا، پرہیزگار والا انسان ہے، تو وہ فرشتے صفت کہتے ہیں اس کو۔ تو بھی انسان کہیں فرشتہ بھی ہے، فرشتہ نہیں ہے لیکن فرشتہ صفت ہے کہ اس کے اندر فرشتے جیسی صفات آ گئی ہیں، تو کبھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ انسان نہیں فرشتہ ہے۔ تو الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ کہیں جانور بھی ہے انسان، کہیں آدمی بھی ہے، کہیں فرشتہ بھی ہے، کہیں خدا اپنے مال دولت کے بل بوتے پہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ خدا بھی بن سکتا۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کی اچھی مثال ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے، الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر بہت سی خصوصیات قسمیں موجود ہیں، کہیں وہ نیک بھی ہے، کہیں وہ ظلم و زیادتی کی وجہ سے جانور بھی ہے، کہیں وہ اپنے مال دولت کی وجہ سے فخر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا بھی کہتا ہے۔ یہ انسان بڑا عجیب ہے کہ اس کی سینکڑوں قسمیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لے کر آئے، جانور نہ بنے اور اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ نہ کرے، لوگوں کو تکلیف نہ دیں، ظلم و زبردستی نہ کرے، بلکہ فرشتہ صفت بنے، اللہ والی بنے۔ یہ ایک نصیحت بھی اس کے اندر، اس شعر کے اندر پنہا ہے۔ چلیے اب میں اگلے شعر کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج کل چرخ صلح
जो है बहुत, देखे हो बिगाड़ किस किस में। शायर कह रहा है आजकल चरख़ सुल्ह जो है बहुत, देखिए हो बिगाड़ किस किस में। चरख़ सुल्ह के मानी ये दो अल्फाज मुरक्कब अल्फाज हैं। एक चरख यानी आसमान को कहते हैं, ये फारसी लफ्ज़ है चरख। सुल्ह ये अरबी लफ्ज़ है। सुल्ह के माने इनायत के हैं, आसमान की तरफ से जो इनायत होती है उसको सुल्ह कहते हैं। तो ये दो अरबी और फारसी के मुरक्कब से, दोनों अल्फाज के मेल मिलाप से शायर ने एक लफ्ज़ को बनाया है चरख़ सुल्ह। आजकल चरख़ सुल्ह जो है बहुत, यानी इसको दो तरह से हम देख सकते हैं कि आजकल अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, लोग बहुत खुश व खुर्रम हैं। अल्लाह ताला इनायत पर उतर आए हैं। अब देखते हैं, देखिए हो बिगाड़ किस किस में। कौन कौन अपनी माफ़ी मांगता है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार है। जब मुसीबतें आती हैं, मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं, तो अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करते हैं कि ताकि अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हो जाए। हमारी गलतियों की वजह से अगर गज़बनाक हो गया अल्लाह ताला तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। तो इसीलिए शायर कह रहा है कि अब मुसीबत का दौर अब आया है, अब देखते हैं कि लोग कौन कौन अपनी अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हैं अल्लाह के यहाँ जाकर और माफ़ी मांगते हैं। देखते हैं कि कौन कौन किस में बिगाड़ है, किस किस के गलतियां बाहर निकल आती हैं, कौन अल्लाह से माफ़ी मांगता है। एक तशरीह उसकी ये हो सकती है। एक और तशरीह ये हो सकती है कि चरख़ सुल्ह के माने, जैसे मैंने कहा कि आसमान की तरफ से इनायत, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों की तरफ भी इशारा हो सकता है कि अंग्रेज़ अब बहुत मेहरबान हो चुके हैं, इनायतों पे इनायतें कर रहे हैं, लोगों को खुलेआम माफ़ी दे रहे हैं। तो अब देखेंगे कि कौन कौन है जो अपनी गलती का इतराफ़ करके अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है और अंग्रेज़ों से छुटकारा पाता है, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर उनकी सज़ा से बचता है। देखेंगे तो ये भी एक तशरीह हो सकती है, उसकी तरफ अल्ताफ़ हुसैन हाली का इशारा हो सकता है कि मुझे तो यही लगता है कि अंग्रेज़ों की तरफ इशारा मुनासिब लगता है कि अंग्रेज़ जो थे मुसलमानों की गलतियों के बाद उनको दिल्ली से शहर बदर कर चुके थे और उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उनको सजाए मौत सुनाई जा रही थी, लेकिन बाद में वो खुलेआम माफ़ी देने की तरफ भी शायद आए थे। तो उसी की तरफ इशारा है। तो अंग्रेज़ खुलेआम माफ़ी की तरफ जब आए थे तो लोग अपने अपने गुनाहों का इतराफ़ करके, अपनी गलतियों का इतराफ़ करके उनसे माफ़ी मांगकर अपनी गुनाहों की सज़ा कम कराने या बिल्कुल सज़ा ही ना पाने की तरफ इशारा शायर कर रहा है। चलिए एक जुमले में मैं इसकी तशरीह करता हूँ। हाली कहते हैं कि अब देखते हैं कि कौन कौन अपनी गलती तस्लीम करता है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का मक़ता है। यहाँ पर हाली की गज़ल ख़त्म होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मक़ता लफ्ज़ ख़ता से निकला, यानी कट जाना, रुक जाना, गज़ल का सिलसिला यहाँ पर रुक जाता है, बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये ख़ता इसीलिए कहते हैं। और इसमें शायर अपना तख़ल्लुस भी इस्तेमाल करता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये गज़ल का मक़ता है। अब मैं मक़ता पढ़ता हूँ। की है खिलवत पसंद हाली ने, की है खिलवत पसंद हाली ने, अब ना देखोगे उसको मजलिस में। इससे पहले की गज़ल में भी हम पढ़ चुके हैं। पहली गज़ल में भी अल्ताफ़ हुसैन हाली अपने आप को गोशा नशीनी इख्तियार करने की बात करते हुए देख चुके हैं। अब यहाँ पर अपने इस मक़ते में भी शायर
الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ وہی بات دہرا رہے ہیں کہ یہ حالی کی زندگی کے آخری دور کی غزل لگتی ہے، آخری ایام کی غزل لگتی ہے کہ وہ دنیا داری سے اکتا گئے تھے، دنیا کی محفلوں سے اکتا گئے تھے، دنیا داری سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی، اب اللہ والی بننا چاہتے تھے شاید، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کی ہے خلوت پسند حالی نے، اب میں خلوت پسند ہو گیا۔ خلوت کے معنی یہ ہیں تنہا، علیحدگی، گوشہ نشینی۔ اب میں دنیا کی ان شورشوں سے علیحدہ ہو چکا ہوں، گوشہ نشین ہو چکا ہوں، دنیا کے لہو لعاب سے اب میں کنارہ کش ہو چکا ہوں، اب میں دنیا کی محفلوں میں تم کو نظر نہیں آؤں گا، اب نہ دیکھو گے اس کو مجلس میں، مجلس یعنی محفل میں، اب میں تم کو کسی مجلس میں نظر نہیں آؤں گا، کسی محفل میں نظر نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں خلوت پسند ہو چکا ہوں، کہ میں جو ہے دنیا داری چھوڑ چکا ہوں، تنہا پسند ہو گیا ہوں، دنیا سے علیحدگی اختیار کر چکا ہوں، گوشہ نشینی اختیار کر چکا ہوں، دنیا کے لہو لعاب سے میں اپنے آپ کو مبرہ کر چکا ہوں، الگ ہو چکا ہوں، میں ہٹ چکا ہوں، اور میں دنیا کی ان محفلوں سے تنگ آ گیا ہوں، اس شور شرابے سے، یہ لہو لعاب کی دنیا سے میں تنگ آ چکا ہوں، اس لیے اب میں خلوت پسند ہو چکا ہوں، اللہ اللہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب میں اللہ والی آدمی بننا چاہتا ہوں۔ اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ کی ہے خلوت پسند حالی نے، اب میں ترک دنیا کر چکا ہوں، علیحدگی اختیار کر چکا ہوں دنیا سے، گوشہ نشینی اختیار کر چکا ہوں دنیا سے، کیونکہ اب دنیا سے میرا دل اٹھ چکا ہے، دنیا کی محفلوں سے میں اکتا گیا ہوں، میرا دل اب دنیا کی محفلوں میں نہیں ہے، بلکہ خلوت پسندی میں میرا دل لگنے لگا ہے، اللہ کی یاد میں میرا دل لگنے لگا ہے، اللہ کی بزرگی اور برتری بیان کرنے میں میرا دل لگ گیا ہے، اس کا ذکر کرنے میں، اس کی عبادت کرنے میں میرا دل لگ گیا ہے، لہٰذا میں دنیا کی محفلوں کو چھوڑ چکا ہوں۔ ایک جملے میں میں اس کی تشریح کر دوں، ایک اور تحریری تشریح کر دوں کہ حالی دنیا والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب وہ گوشہ نشین ہونا چاہتے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ تو چلیے طلباء و طالبات، یہاں پر ہماری غزل اختتام کو پہنچتی ہے، الطاف حسین حالی کی دوسری غزل کی تشریح بھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور مجھے اجازت دیجیے کل پھر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔